بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ آپ لوگ. کھانا کھائے ٹھیکا لگائے تو ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم لوگ گزشتہ قرآن مجید کے اس اہم سلسلے کو شروع کرے تھے، جس میں ہم سب بھائی لوگوں نے یہ عہد لیا تھا کہ ہم قرآن مجید کو اچھے سے سیکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ میں گزشتہ کلاس کے بارے میں کچھ ایک ریکیپ لیتے ہوئے آگے بڑھوں گا. جیسا کہ ہم لاسٹ ٹائم جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم پڑھے ہیں اور سمجھے ہیں، اس کو ایک چھوٹا سا ریویژن لے کے انشاءاللہ پھر آج کی کلاس کا سیشن ہم کنٹینیو کریں گے. جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم تعود تسمیہ کیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب تعود تسمیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا بتائیے آپ لوگ. ویری گڈ. اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں، آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ذمہ داری دی گئی اور وہ ذمہ داری سورہ فاتحہ کو اچھے سے یاد کرنے کی. اور جیسا کہ ہم آنے سے پہلے بھی آپ کو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ڈالے تھے تاکہ آپ لوگوں کو ذہن نشینی ہو جائے کہ سورہ فاتحہ سب کو سننا ہے. تو میں ایک ایک کر کے سننا چاہوں گا کہ سورہ فاتحہ آپ لوگ کیسا پڑھ رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے. آپ میں سے کسی ایک بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی ایک چھوٹا سا پارا، پہلا پارا اگر ہو جائے. میں سمجھتا ہوں سب وضو میں ہوں گے، رائٹ؟ ہاں، ابھی عشاء ہوئی ہے تو ایک سورہ فاتحہ لے لیجئے. آپ لے کے ہاتھ میں رکھ کے دیکھ کر پڑھیے، مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھ کے. مجھے آپ کو یاد دلوانا مقصد نہیں ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جن جن حروف کی شناخت ہم نے کر رکھی ہے، اس کو آپ کتنی اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا رہے ہیں. کیونکہ وہی امپورٹنٹ ہے، رائٹ؟ میں ایک مرتبہ آپ کو رٹاؤں گا، آپ رٹ لیں گے، پھر چلے جائیں گے، پھر وہ ذہن میں. کیونکہ دیکھیے، ایک مرتبہ ہم پتھر پہ گھس دیتے ہیں نا تو وہ نشان مشکل سے جاتا ہے، اس کو بہت وقت لگتا ہے. تو بہرحال ہم بچپن سے ویسے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، ابھی بھی ویسے ہی پڑھیں گے. اچانک چینج بولے تو تھوڑا سا بہت مشکل پیش آ جاتی. تو کوئی ایک سورہ فاتحہ کا پہلا پارا لے لیجئے، اور ہم کیا کریں گے، وہی ایک پارے کو سب میں ایک کے بعد بانٹیں گے تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ بھئی ہر کوئی اچھے سے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. جی بھائی، بسم اللہ. دیکھیے آوازیں بلند پڑیے، ٹھیک ہے، کوئی جھجک نہیں ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی سہیل بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قبل اس کے کہ آپ پڑھیں ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے گزارش کر، دیکھیے جیسا ہم بیٹھے ہیں نا، بھی دیکھ رہے ہیں آپ، اگر آپ اپنے ساتھیوں کی طرف نظر ڈالیں ایک مرتبہ دیکھیے آپ، ہماری ترتیب دیکھ رہے ہیں کیسے بیٹھے ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم تسبیح کے لیے ٹھہرتے ہیں، آپ غور کریں جو وہ روحانی منظر ہوتا ہے نا ٹھہرنے کا، اندازہ لگائیے آپ، ایک دم راؤنڈ سرکل میں ٹھہرتے ہیں، وہ ایک روحانی منظر ہوتا ہے جس سے بھائی بھائی کو جوڑتا ہے. ہم میں ایک اپنی ایک مثال دے کے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، مرشد کی قدم بوسی کرتے ہیں، اس کے پیچھے آپ نے کبھی سوچا کہ کیا حکمت ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ بھائی سلام پھیرا جاتا ہے ایک الگ بات ہے، سلام پھیر کے چاہیے تھا سب اپنے اپنے گھر دوڑے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں. یہ ہمارے دائرہ کا اسلوب ہے، اصول ہے کہ ہر روز چاہے ہماری زندگی کا دن کیسا ہی کیوں نہ گزرا ہو، ہم میں 10 بار انبن ہی کیوں نہ ہو گئی، لیکن رات میں ہمارے پاس عشاء کے بعد یہ معمول ہے کہ دشمن ہو دوست ہو، سلام پھیرے گا ہاتھ ملا کر جائے. سمجھ رہے؟ یہ اس کے پیچھے ایک بنیاد. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے دائرے میں بیٹھیں کہ اگر کوئی آتا جاتا والا بھی دیکھے نا، ارے کیا پیارا منظر دکھ رہا ہے، کچھ تو ہو رہا ہوگا، چلو دیکھتے ہیں اندر، ہے کہ نہیں؟ بس ایک سرکل بنا کے بیٹھیے یا پھر ایسی ترتیب سے بیٹھے کہ بھائی وہ ترتیب لگے. چلیے بہتر، جزاک اللہ خیر، کچھ برا مت مانیے. جی چلیے ماشاء اللہ. جی بھائی بسم اللہ. بہت بہت پیارا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بہت پیارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ہم کو عین کھڑا زبر نکالنا ہے، بولیے، نہ کہ نہیں نکالنا ہے، ہم کو کیا نکالنا ہے؟ عالمین. چلیے آج کی نشست کا، آج کے سیشن کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. کیونکہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو ہماری زندگیوں سے بے حد
जुड़ी हुई है कि नहीं। हम नमाजें पढ़ते हैं, बगैर सूर्य फातिहा की कोई रकात पढ़ते हैं क्या? जम्मे सूरा की छोड़ के जो भी आए, जो भी रकातें होती हैं, हम बगैर सूर्य फातिहा के हम नहीं छोड़ते हैं। देख लिए हमारे से सूर्य फातिहा का ऐसा मसला है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूर्य फातिहा में सिवाय मौत को छोड़कर सबके लिए शिफा है। आप समझ रहे हैं? देखिए, जब तक हमको किसी चीज की अहमियत नहीं मालूम हो जाती, तब तक हम उसका असर भी नहीं महसूस करते, है कि नहीं। आपने देखा होगा कि अक्सर कोई मुर्शिद आते हैं या फिर कोई मौलवी होता है या कोई आलिम होता है जिस जो आपकी नज़र में कोई एक मकाम रखता है, तो वो आए तो आप उससे बोलते हैं कि भाई मियाँ मुर्शिद जो भी है, मेरे बच्चे पे दम करके फूकिए ना। आप समझ रहे हैं? दुआ पढ़ के फूकिए या फिर पानी पे दुआ पढ़ के दीजिए। तो आपको क्या अंदाजा होता है वो क्या, ऐसा कौन सा उसके पास खुदा का खजाना मिल गया होगा जो आपको नहीं मिला? भाई, अल्लाह के बंदे सब एक है ना भाई, है कि नहीं। अल्लाह ताला खजाने खुले रखा है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ रख। अब वो बंदे के ऊपर है कि वो क्या हासिल करना चाहता है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब हम सूर्य फातिहा पढ़ेंगे, भाई मैं फुकाना नहीं कर रहा हूँ मैं ये चाहता हूं कि जब हम सूर्य फातिहा पढ़ेंगे नमाज में, हमको वो लज्जत हासिल हो जो सूर्य फातिहा में लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि सूर्य फातिहा को उम्मुल कुरान कहा गया, पूरी कुरान की माँ कहा गया। तो आप सोचो ना भाई कि सूर्य फातिहा में हो गया कुछ तो कुछ तासीर होगी, जिसको अल्लाह ताला उम्मुल कुरान कह रहा है। समझ रहे हैं? जामिउल कलाम कह रहा है। ये भी कहा गया कि अगर सूर्य फातिहा को एक जगह रख दो, पूरी कुरान को एक जगह रख दो, तो पूरा कुरान का जो समरी है, जो खुलासा है, वो सूर्य फातिहा है। तो जामिउल कुरान का तो कलाम यही हुआ ना मतलब। तो बहरहाल इतनी बड़ी अहमियत वाली सूरत है, हम इसको इतना प्यारा पढ़ रहे हैं, हमारा हक भी बनता है कि हम उसको समझे भी, है कि नहीं। तो हम जब समझ के पढ़ेंगे, तब जो हमारे और अल्लाह के दरमियान जो रिश्ता कायम होगा, जिसको एक हदीस में अल्लाह ताला कुछ बयान करता है, इंशाल्लाह मैं उसको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अभी देखिए, एक छोटी सी मिस्टेक आप भाइयों में पढ़ते वक्त हुई है। ना अबूदू बोल के खींच दिया इसको, ना बुदू बोलकर खींच दिए। तो ये खींचा नहीं जाना चाहिए। हमारे सबक का सबसे पहला सबक क्या था? जबर जेर पेश को थोड़ा भी नहीं खींचना है कि नहीं। तो अब यहाँ पे सिर्फ पेश है दाल के ऊपर, तो इसको खींचा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खींचा जा सकता। तो क्या होगा ये? ना बुदू। ठीक है, ये ना बुदू अगर हो जाएगा ना गलती से भी, इसका मतलब ये नहीं कि आपने खींच दिया। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको शायद पता नहीं था इसलिए आपने खींच दिया। इसका मतलब ये होता है कि आपने अल्लाह ताला की किताब में वाव का इजाफा करके पढ़ा, जो कि अल्लाह को बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपका गफलत से भी पढ़ा जाने वाला कोई एक हर्फ कितनी बड़ी क्या कहते हैं आप उसको, तहरीफ कर रहा है कुरान में। आप देख रहे हैं, आपने बस ऐसे ही खींच दिया। हालांकि मैंने, आप गौर करे होंगे, मैं सबसे पढ़ाया। और दूसरी बात आप गौर करे होंगे, मैं आपको होमवर्क दिया था याद करने का, लेकिन आपसे पढ़ाया कैसे गया है? देख कर पढ़ा गया, ताकि आप में ये छोटी भी गलती आपसे ना हो पाए। तो आप समझ रहे हैं? तो हम इसका खास ख्याल रखेंगे, खींचेंगे नहीं। अगर आप इसको भी खींच देंगे तो आप यहाँ पे खड़ा जबर ला देंगे, ना बूदू। आप समझ रहे हैं? कोई भी गलती, ऐसा हो जाता है कि आप अल्लाह ताला के कॉपीराइट में कोई इंटरफियर कर रहे हैं। अब ये कॉपीराइट है ना भाई। आप कोई किताब लिख रहे हैं और पीछे कॉपीराइट रिजर्व बोलकर लिख देता है, उसमें से आप एक दो चार लाइन भी कॉपी करें तो उन्हें आप पे केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने कॉपीराइट है। अब अल्लाह ताला के कुरान में तो अरसे दराज से कॉपीराइट है, कोई नहीं बदल सका, तो हम क्यों बदलेंगे भाई, ना लिखने में ना पढ़ने में। तो इसका खास ख्याल रखें। उसके बाद ये था, पढ़ते वक्त मैं ये भी गौर करा, हा का खास लिहाज नहीं रखा गया है। अल्हम्दु, अल्हम्दु कहिए प्लीज। अल्हम्दु, अल अल्हम्दु, अल्हम्दु। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इस चीज।
یہ ایک دن کا ایک دسترخوان کے ایک نوالے کا کھانا نہیں ہے، یہ آپ کو بہت وقت لگے گا اس، جتنا کم جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا کم وقت لگے گا. ٹھیک ہے. الحمد، اور یہ ایسا لفظ ہے نا، اگر میں آپ کو کہوں یہ آپ ہر لمحہ استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ میں پوچھا ہاں بھائی کیسے ہیں، کیا بولیں گے آپ؟ الحمدللہ بولیں گے آپ، ہے کہ نہیں؟ چلو بھائی وہ تو بات کی بات ہے، ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ کچھ، ہے کہ نہیں؟ آپ کو شاید اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمت نواز دی، یا آپ کی تجارت میں اللہ تعالیٰ نفع بخش دیا، آپ کے کام میں آپ کا پروموشن ہو گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دل سے کہتے ہیں الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ یہ پریکٹس آپ جب تک اپنی عملی زندگی میں اس کو مشق نہیں لگائیں گے تب تک آپ کو یہ چیز آپ کی زبان پہ نہیں چڑھے گی. مسئلہ دماغ میں ایک چیز کو میٹ کے پھر دوسری چیز لکھنا ہے، کیونکہ آلریڈی ایک چیز لکھی جا چکی ہے، وہ بھی پتھر کی لکیروں سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت وقت لگے گا، اس کے لیے مشق درکار ہے. چلیے اس کے بعد ایک مسٹیک یہ غور کی گئی ہے، اس کو پڑھتے وقت ایاکا خاص لحاظ رکھنا ہے. کیا کرنا ہے اس کو؟ ایاکا بولیے. اگر غفلتاً بھی آپ اس کو ایاکا کہہ دیتے ہیں، کیا کہہ دیتے ہیں؟ ایاکا. دیکھیے آپ، ایاکا ہے، ایاکا ہے، آپ کو یہاں پہ اسٹریس دینا ہے، یہاں پہ سختی دینی ہے، ایاکا کہنا ہے. بولیے. ٹھیک ہے. اب یہ ایسی آیت ہے جس میں ہم اللہ تعالی کی لیے ہماری بندگی کا ثبوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں تجھی ہی سے، سمجھ رہے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ جو آپ ہو رہے نا، اردو میں بھی غور کریے آپ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ جو اسٹریس اردو کا دیکھ رہے ہیں آپ، سختی جو دیکھ رہے ہیں آپ، ہم کہہ رہے ہیں کہ سب ہٹو بھائی، کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ تیری ہی عبادت ہو رہی ہے، تجھ ہی سے ہی مدد طلب کی جا رہی ہے. یہ اس میں آتا ہے. اگر آپ یا کا کہہ دیں گے تو وہ کہاں سے تیری وہ جو اسٹریس ہے وہ مر جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا خاص خیال رکھیں. دوسرا یہ علیہم، ہیم کسی نے کھینچ دیا تھا اس کو، ٹھیک ہے. علیہم بولیے. علیہم، علیہم، علیہم علیہم غیر پرفیکٹ. چلیے یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہو گئی تھی. اب آتے ہیں ہمارے لاسٹ سیشن کے ریویژن کے اوپر. ٹھیک ہے. جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے سیکھی ہے انشاءاللہ ہم اس کو ایک چھوٹا سا ریویژن لے کے ہم آج کے سیشن پہ آ جاتے ہیں. ہم نے سیکھا تھا زبر زیر پیش، اس کو کیا کرنے کا بولا تھا ہم نے؟ اس کو تھوڑا بھی نہ کھینچنے کے لیے بولا تھا. جیسا کہ یہاں پہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھیں، کیا پڑھیں گے اس کو آپ؟ الحمد. اس میں کہیں پہ بھی زبر زیر پیش کے علاوہ کوئی اور چیز ہے یہاں پہ؟ نہیں ہے، سارے زبر پیش. ٹھیک ہے. الحمد. اگر آپ نے غلطی سے بھی اس کو کھینچ دیا تو کیا ہوگا آپ کا حل؟ کیونکہ آپ نے واؤ ایڈ کر دیا ہے تو اس کو کھینچیں گے بالکل نہیں. الحمد. یہ ہو گیا زبر زیر پیش کا مسئلہ. اس کے بعد ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. ٹھیک ہے. کیا تھا وہ؟ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. ان کو کیا کرنا کہا تھا ہم نے؟ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے ہم، زبر زیر پیش کو چھوڑ کے ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. جیسا کہ ابھی ہمارے پاس ایک لفظ آتا، دیکھیے یہ جو اللہ کے بیچ میں جو کھڑا زبر ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ابھی جیسے شروع سے آتے ہیں الحمد للہ للہ رب بولیے. سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کیا کرنا ہے ان لوگوں کو؟ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہیں کھینچے، کٹر دشمنی چاہیے یہ تینوں سے، زبر زیر پیش ایک لمحہ بھی کہیں پہ بھی نہیں کھینچیں گے.
چلیے اس کے بعد ایک اور ایک چیز بتائی گئی تھی، 3 حروف کے بارے میں بتایا گیا تھا، الف یا واو. کیا کیا ہے وہ؟ الف یا واو. جیسا کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے انگریزی زبان کے بارے میں بات بتائی تھی. انگریزی زبان میں 5 حروف ہوتے ہیں، 5 لیٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم واولز کہتے ہیں، اے ای آئی او یو. انگلش کے بڑے فیمس 5 لیٹرز، رائٹ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم واولز کہتے ہیں. اب یہ لوگ کیسے ہیں معلوم آپ کو؟ ان کے بغیر کوئی لفظ بن نہیں سکتا. جیسا کہ آپ ایئرپورٹ کہہ لو، ایپل کہہ لو، انک کہہ لو، آئس کہہ لو، ماسک کہہ لو، ان کے بغیر کوئی لفظ بن نہیں سکتا. اسی طرح جیسا انگریزی میں اے ای آئی او یو کا جیسا رول ہے، ویسا تو رول اس کا عربی میں نہیں ہے، لیکن یہ لوگ عربی کے واولز ہیں. میں آپ کو ذہن میں بٹھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس کو کیا کہیں گے؟ عربی کے واولز کہیں گے. الف یا واو. بولیے الف یا واو، الف یا واو. ابھی دیکھیے اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے اس کا ایک کمبینیشن ہے. یہ دونوں الف زبر کے ساتھ آتا ہے، یا زیر کے ساتھ آتی ہے، اور واو پیش کے ساتھ آتا ہے. اگر آپ غور کریں، میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا کمبینیشن دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے آپ لوگوں کو اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے. یہ الف آ رہا ہے زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا آ رہی ہے زیر کے ساتھ، واو آ رہا ہے پیش کے ساتھ. اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا الف اور زبر کا تھوڑا سا رشتہ دکھ رہا، اندرونی تھوڑا سا رشتہ دکھ رہا ہے، رائٹ؟ الف اور زبر کا. یا اور زیر، زیر کی آواز کیسی آتی بھائی؟ نہیں، کیسی آواز کدھر کو جاتی ہے؟ زیر کی نیچے کی جاتی نا. اور یا بھی نچلے گھرانے سے آتا بھائی، سمجھ رہے؟ یا بھی جو ہے نا نچلے گھرانے سے آتا. جیسا کہ میں کہوں گا حمزہ زیر ای، تو آگے آواز نیچی ہوئی نا. اب اسی طرح یا کا مسئلہ کیسا ہے؟ حمزہ یا زیر، تو انہیں کیا کرتا؟ بھائی تو نیچے ہے نا، چل میں تے کو اور نیچے لے کے جاتا ہوں. تو وہ دونوں مل کے کھینچ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح اس کو کیسے پڑھیں گے ہم لوگ؟ حمزہ یا زیر ای. کیا بولیں گے اس کو؟ ای. اوکے. اب جیسا کہ ہم نے یہاں پہ ایک بات پڑھی تھی، اب پڑھیے اس کو شروع سے، الحمد سے. جی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیر کی آواز بھی نیچے جاتی ہے اور یا اس کو اور نیچے لے کے جاتا ہے. فرق اتنا یہ ہے، دونوں کمبینیشن آپ غور کیجئے. اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، زیر اور یا کا کمبینیشن ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ پیش واؤ جو ہے نا، پیش اور واؤ دونوں چھوٹے موٹے بھائی ہیں. واؤ پیش جو ہے چھوٹا بھائی ہے اور واؤ موٹا بھائی ہے. دیکھو آپ یہاں پہ دکھ رہا نا آپ کو، واؤ جسامت میں سائز میں بڑا ہے، اور پیج جو ہے وہ چوئی موئی چھوٹا موٹا بیٹھا ہے اپنی جگہ پہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ پہلے آتا ہے اور وہ بعد میں آتا ہے. لیکن جب یہ دونوں مل جاتے ہیں، خالی میں اگر پیش سے پڑھوں با پیش بو، ذرہ نہیں کھینچنا بھائی. میں بولا دشمنی، ہم لوگ کیسا دشمنی نبھاتے معلوم ہے نا؟ با پیش بو. ویری گڈ. اب اس کو پیش لگا کے بتاؤ، واؤ لگا کے بتاؤ. با واؤ پیش بو. آپ سمجھ رہے ہیں کیسا ہونا ہے؟ با واؤ پیش بو. تو اس چیز کا آپ لوگ لحاظ رکھیں، ٹھیک ہے صاحب؟ جیسا کہ اب اس کو ہم بولیں گے، جی صاحب بول کے بتائیے. ہوا نہیں پیش، پیش اور واؤ دونوں مل کے کھینچے نہیں کھینچے ایک دوسرے کو؟ اعوذ، اعوذ. ٹھیک ہے سر، آپ سب کو سمجھ میں آ گیا اب تک؟ یہ ہمارا لاسٹ ٹائم کا ریویژن ہے. کلیئر ہے سب کو؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اگر ڈاؤٹ ہے تو پلیز پوچھیے، نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی طرف. ٹھیک ہے، چلیے. ابھی میں آپ کو، جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا، آج کی میرے ٹاپک سورہ فاتحہ. اب میں سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی آپ لوگوں کو فضیلت بتاتا ہوں. فضیلت سے مراد میں آپ کو تقریر نہیں کرنے والا ہوں، بس کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو سورہ فاتحہ کی اہمیت معلوم ہو،
کہ اللہ سورہ فاتحہ سے کیا مراد لے رہا ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا کیا اثر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے صاحب. چلیے سورہ فاتحہ پہلے ہم سمجھ لیں، سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ بولیے. بڑا بڑا کامن سا کوشچن ہے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اب جیسے کہ میں کہوں کہ بھائی آپ امی کو امی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ میری ماں ہے، میری پیدا کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، میرے اس دنیا میں آنے کی وجہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں ایک کسی کو ایک نام دے رہا ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نام کیوں دیا جا رہا ہے. اوکے، تو ہم سمجھ لیں فاتحہ عربی ایک ورڈ ہے جس کا معنی ہے کھولنے والا، شروع کرنے والا، شروع جو شروع میں ہو، تو یہ وہ معنی ہے. تو فاتحہ، سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ قرآن کی سب سے پہلی شروعات کی صورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اچھا، اس سے ایک اور ایک لفظ بتاؤں میں آپ کو. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ زبر. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ زبر تو اردو میں ہو گیا نا بھائی، اردو لفظ ہے. عربی میں کیا کہتے ہیں معلوم اس کو؟ عربی میں اس کو فتحہ کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا فتحہ، ضمہ، کسرہ. نہیں سنا ہوگا، کوئی بات نہیں. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں ہم؟ فتحہ کہتے ہیں. اس کو کسرہ کہتے ہیں، اس کو ضمہ کہتے ہیں. ضمہ. خیر میرے کو ان دونوں سے فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے، میرے کو یہ سمجھانا ہے. اس کو فتحہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں فتحہ؟ کیونکہ انہیں اوپر آتا ہے، کیونکہ یہ اوپر آتا ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن کی سب سے اوپر آتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کتاب کی کھلنے والی پہلی سورت ہے، سب سے شروع میں ہے. کیونکہ آپ کو خالی قرآن میں ہی سورہ فاتحہ ملے گا، احادیث میں سورت الفاتحہ کہہ کر اس کو نہیں بلایا گیا، بلکہ کہیں پر ام القرآن کہہ کر پکارا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور سبع مثانی کہہ کر پکارا گیا. 7 آیتیں ہیں نا اس میں، تو اس لیے 7 آیتوں والی بول کر پکارا گیا. بہرحال بہت سے نام اس کے دیے گئے ہیں. فاتحۃ الکتاب بہت کم جگہ استعمال ہوا ہے. چلیے ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفصیل میں. الحمد للہ رب العالمین کیا معنی ہے بھائی؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے. دیکھیے یہاں پہ جو ہم کہہ رہے ہیں پالنے والا ہے، ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے بنانے والا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں پالنے والا ہے. ربا یورپی تربیت میں تھے پالنا، پرورش کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے؟ پالنے والا ہے کہ نہیں؟ تو میں آپ کو بس سرسری طور پہ ترجمہ بتا دوں گا، اس کی زیادہ تہ میں نہیں لے کے جاؤں گا، کیونکہ آپ ابھی سے تہ میں جائیں گے تو پھر آپ انٹرسٹ نہیں آئے گا اتنا. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. کیا معنی ہے؟ جو بڑا رحمان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ہم بہت سنتے ہیں اردو ترجمے میں، گھر میں قرآن لگا دیتے ہیں، سنتے ہیں. چلیے. مالک یوم الدین، جو انصاف کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بادشاہ ہے. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. معنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت نہیں، تیری ہی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق ہی نہیں ہے. کیونکہ اس کے علاوہ عبادت کا کوئی لائق، یہ ہم ثبوت دیتے یہ آیت میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے. سیکنڈ آیت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. کیا معنی ہے؟ تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی، تو جب تک نہ چاہے کوئی ہماری بھی مدد نہیں کر سکتا، صرف تو ہی جا. یہ ہم سبمٹ کر رہے ہیں، یہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تو ہی تو ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. کیا معنی؟ تو ہمیں
سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر گامزن رکھ. اوکے، اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، ایسے راستے پر چلا جس پر تیری نعمت ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا جن سے تو غصہ ہو، اور نہ ان کے راستے پر چلا جو گمراہ ہو گئے ہوں. ٹھیک ہے باس. اب یہاں پہ تین چیزیں ہیں، انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تین چیزیں. ٹھیک ہے، پہلے انعمت علیہم جس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دیا ہے وہ راستہ. دوسرا مغضوب، اللہ کس سے غصے میں ہے، تو وہ اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ عیسائیوں سے غصے میں ہے. جو کرسچنز لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو مغضوب جو لکھا ہوا ہے یہ ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، اسی طرح وَلَضَّالِّينَ، یہ یہودی لوگ ہیں، اللہ ان کو گمراہ کہہ کر پکار رہا. ہم نہ جانے اور جانے انجانے میں ہم ہر نماز میں عیسائی یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے. کہہ رہے ہیں کہ ہم کو وہ راستہ نہیں چاہیے، ہم کو وہ راستہ چاہیے جو اللہ کے نبی کا راستہ ہے، جو اللہ کی طرف جاتا ہے. اوکے بس. چلیے ابھی آ جاتے ہیں، ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا، تفسیر نہیں کی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سورہ فاتحہ کا اس کو ہم ترجمہ کریں، تفسیر ایک الگ بات ہے. تو تفسیر اور ترجمے بھی آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا ہے کہ نہیں؟ چلیے ابھی سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو ہر آیت کے اوپر پتہ ہے ایک صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دیے. بولے کیا؟ بولے میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دی. اب وہ کیسا؟ اللہ بول رہا ہے کہ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہے گا تو اس کا اللہ جواب دے گا، کہے گا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر جب الرحمن الرحیم کہیں گے تو اللہ کہے گا کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. سمجھ رہے؟ میری حمد و ثنا بیان کی. پھر کہے گا مالک یوم الدین، جب ہم اللہ تعالیٰ کو بادشاہت کہہ کر پکاریں گے، بادشاہ کہہ کر پکاریں گے تو اللہ کہے گا کہ میرے بندے نے مجھے میری بزرگی بیان کی. آپ غور کر رہے ہیں؟ ہر آیت پہ جواب مل رہا ہے. ایسا نہیں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے بس ختم ہو جائے گا، نہیں، ہر آیت پہ اللہ کا جواب ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت، ہر آیت پہ جواب ملا آپ کو. میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر جب معلوم ہے ہم جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اللہ کیا بولتا ہے؟ اللہ بولتا ہے ہٹ جاؤ سارے، اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا مسئلہ ہے، اور اب وہ جو کچھ ہوگا جو میرا بندہ ہے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم جب اللہ کے سامنے سبمٹ کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو سونپ دے رہے ہیں نا کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے، ہم تیری ہی ذات سے مانگتے ہیں، تو اللہ کیا کہتا ہے معلوم؟ ھذا لعبدی، ھذا ما بین لی ولعبدی ما شاء. اب یہ میرے بندے اور میرے درمیان کا مسئلہ ہو گیا، اب وہ جو چاہے وہ ہو. تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں. تو ایک بہت پیارا قول ہے کہ حدیث ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے. اور سنیے گا، ہمیں کیا چاہیے کہ ہم وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ کریں جو ہم چاہتے ہیں. اور جس وقت ہم یہ شروع کر دیں، یہ کام کرنا شروع کر دیں جو اللہ چاہتا ہے، تب آپ کو معلوم ہے وہ ہونے لگے گا جو ہم چاہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو کیا چاہیے کہ ہم جو اللہ چاہتا ہے وہ کام کریں، تو کیا ہوگا؟ جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا.
تو یہ بہت باریک بات ہے، اس کو سمجھ کے اس کو ذہن میں بٹھا کے کام کیجیے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، نہیں پہلے ہم جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، بعد میں اللہ جو چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن ہم اگر پہلے وہ کر لیں جو اللہ چاہتا ہے، ہماری چاہت تو آٹومیٹک ہو جاتی ہے، اس کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ جب بھی آج کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو غور کریں، کیونکہ ہمارے بھائی لوگ اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. تو کوشش کیجیے اس کو سننے کی، جس میں ہم نے خاص طور پہ بتایا ہے کہ ہر آیت کے بعد اللہ کا کیا جواب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اس کو کیسے سمجھیں گے، ہم اس کو کیسے لذت آنی چاہیے. بھائی عبادت کا مطلب صرف لذت ہے، وہ ٹھونگے مارنا نہیں ہے صاحب، ہے کہ نہیں؟ وہ ہے، میں اپنے الفاظ نہیں بول رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں. جو آ کے جلدی جلدی زور زور سے سجدے کرتے ہیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فلا تنفر نقرت دی کی. وہ آپ نے دیکھا ہے کبھی مرغے کو کھانا کھاتے ہوئے؟ مرغا مرغی جب کھانا کھاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں آپ دیکھیں آپ، وہ کتنا بھی زور زور جلدی جلدی کھا لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے بتائی یہ بات، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے بولا کہ تم نماز ٹھونگے مت مارو، اطمینان سے پڑھو. نماز دل کو لگنے والی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کی تلاوت اس کا مغز ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادتی تلاوت القرآن، سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے. اور قرآن تو ہمارے کو معلوم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا بھائی، اللہ کے حبیب سب کے پاس ایک فون ہے کہ نہیں؟ اب میں ایک چھوٹا سا کوشچن کروں آپ سے، زیادہ پریشانی میں ڈالنے والا کوشچن نہیں ہے، لیکن ایک بہت لاجیکل کوشچن کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ہر کوئی فون خریدتا ہے، کس کس نے آج تک فریش نیو برانڈڈ فون خریدا ہے جو باکس پیس آتا ہے؟ اور میں نے سمجھتا کہ کوئی سیکنڈ ہینڈ پسند بھی کرتا ہوگا. سب نے خریدا ہے کہ نہیں؟ ماننے والی بات ہے ہر کسی نے. دوسرا، اب آج کل زمانہ بڑھتے جا رہا ہے، فون کے اندر باکس میں جو مٹیریل آتا تھا، جو آئٹمز آتے تھے، چارجر گم ہونے لگا ہے، چارجر کا وائر نہیں آ رہا ہے، پہلے ہیڈ فون بھی آتا تھا وہ بھی غائب ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں ایک چیز اس کے ساتھ مسلسل آ رہی ہے، اور وہ ہے اس فون کے ساتھ ایک 20 سے 25 پیپر والی بک، ہے کہ نہیں؟ وہ مسلسل آتی ہے سب، وہ کبھی ڈبے سے دور نہیں جاتی. میں آپ کو بتاؤں، ہم اسی فون کی طرح ہیں جو کہ ایک ڈبے میں بند پڑے ہیں، اور ہماری پہچان، ہماری جانچ پڑتال وہ کیا ہے؟ وہ ڈبے میں رکھی بک، جس کو ہم ہماری عام زبان میں قرآن مجید کہتے ہیں. اور وہ ڈبے میں رکھا فون اور وہ بک کا کیا رشتہ ہے معلوم آپ کو؟ وہ فون میں جو کچھ بھی ہے وہ ڈبے میں لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، ہم میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس میں درج ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ پڑھنی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں معلوم؟ جیسے وہ ڈبے کی بک کا جو ہم معاملہ کر رہے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے ڈبے کی بک کا بھی وہی معاملہ کر رہے ہیں. جیسا کہ کبھی آج تک میں نے تو نہیں پڑھی بھائی، آپ نے پڑھی ہو تو بتائیے. میں نے کبھی وہ کتاب کو نہیں ہاتھ لگایا، کبھی کھول کر بھی دیکھنے کی توفیق نہیں. ارے لکھا کیا ہوتا ہے؟ ہم بولے چلو لے لیے، چلا لیں گے، جیسے چلا لیں گے، چلا تو سیکھتے ہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ اللہ معاف کرے، ہم اپنے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اوپر ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اپنی خود کی، اپنی آخرت کی ذمہ داری. بھائی دوسروں کی ذمہ داری تو دور کی بات، کم از کم ہم کو ہماری آخرت کی زندگی کی تو سوچنی ہے. اور وہ قرآن ہے جو ہم کو بچا سکتے. اور اس کے سب سے ایک بہت بڑا لبے لباب بتاؤں آپ کو میں، ہم جو ہر روز عشاء کے بعد کہتے ہیں القرآن والمہدی امامنا، ہم قرآن کی امامت کی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے بھائی بتائیے؟ امام کس کو بولتے ہیں معلوم؟ امام جو گائیڈ کرتا ہے. امام کا ایک لفظ سب سے سامنے ہو، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو سب سے پچھو پھیر کے بیٹھے ہیں. یہ خاص خیال رکھیں بھائی. دیکھو جب تک ہم اپنے لیے جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر قدر نہیں کریں گے،
تو ہمارا کہاں سے ہم کو گائیڈنس ملے گا، کہاں سے ہماری رہنمائی ملے گی؟ میری آپ لوگوں کو لے کر، اور میں خود کو اس میں شامل کرتا ہوں، ایک ہی طرف ہے کہ ہمارا کوئی دل قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش میں لگے رہے، کیونکہ معلوم ہے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوئی ہے بھائی، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ آپ اگر قرآن پڑھ لیں گے نہیں سمجھ میں آئے تو پھر مطلب کیا رہا اس کا؟ قرآن سمجھنا ہے، اور آپ میں یہ نیت رہنی چاہیے کہ اللہ میں اس کو سمجھوں گا، یا اللہ مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ اس لیے میں آج آپ کو جب سورہ فاتحہ پڑھا رہا تھا میں اس کا ترجمہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اب نیکسٹ جب سیشن آئے گا اس میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ سب سے سنوں گا، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ کا سب سے ترجمہ سنیں گے، کیونکہ ابھی یہ باری کا کچھ اور پلان تھا، چونکہ اب کل جلسے میلاد ہے، انشاءاللہ کل اس کے اندر رہیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ منتھ کے سیشن سے ایک دن 2 دن مسلسل کلاس ہوگی ہماری۔ پہلے کلاس کے سیشن میں ہم صرف قرآن کی بات کریں گے، دوسرے کلاس کے سیشن میں ہم، جیسا کہ ہم نے آپ سے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم حدیث یاد کریں، ہم حدیث کے اوپر کام کریں گے، اور ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں جو کہ نماز کو لے کر ہے، زکوٰۃ کو لے کر ہے، جو عام طہارت کو لے کر، وضو کو لے کر ہے، جو بھی مسائل ہم انشاءاللہ بیٹھ کر ہم آپس میں اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ بھائی اس کو کیسے کرنے چاہیے، اس کو کیسا کرنا چاہیے۔ بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ڈے کا سیشن وہ نیکسٹ منتھ سے انشاءاللہ رہے گا۔ تو ہماری کلاس نیکسٹ منتھ سے 2 بار رہے گی، جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ، انشاءاللہ۔ چلیے پھر آج کے 1-2 قاعدے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آج کے سیشن کو تمام کرتے ہیں۔ جیسا کہ اب تک ہم نے پڑھا ہے، زبر زیر پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کے بعد کیا پڑھا ہم نے؟ الف یا واو، ٹھیک ہے؟ اس کا ہم نے دیکھیے میں بہت کوشش یہ کیا ہوں کہ اچھے سے ایگزامپل دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے وہ ہے غنہ، ٹھیک ہے؟ کیا بولیں گے اس کو؟ غنہ، ٹھیک ہے؟ ابھی میں جو قاعدے کی ترتیب ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، میں وہ ترتیب کے بالکل برخلاف جا رہا ہوں۔ میں ایسے قواعد پہلے کور کر رہا ہوں جو بہت مختصر ہیں، جو 1-2 جملوں میں سمجھا دیے جا سکتے ہیں۔ ہم بعد میں ان قاعدوں پہ آئیں گے جو تھوڑے طویل ہے، جو تھوڑا وقت طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ترتیب پہ غور مت کیجیے، آپ قاعدے پہ غور کیجیے۔ تو ابھی ہم 2 چیزیں لکھے ہیں، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں 2 چیزیں کامن ہیں، اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ کیا کہیں گے اس کو؟ تشدید۔ کیا کہیں گے اس کو؟ کیا کہیں گے؟ ابھی میں اس کو اور ایک جگہ لکھتا ہوں، نیچے کا پڑھ کے بتائیے آپ میرے کو، نیچے کا کیا پڑھ لیا آپ نے؟ ابا، ٹھیک ہے؟ اوپر کا پڑھ کے بتائیے، یہ پڑھ کے بتائیے۔ ابھی دونوں میں فرق بتانا ہے آپ کو۔ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک لفظ استعمال کیا تھا غنہ، کیا تھا وہ؟ غنہ۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی آواز کو تھوڑی دیر روک کے آگے بڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی آواز کو تھوڑی دیر روک کے آگے بڑھنے کو، یا پھر اگر کوئی اور جملے میں سمجھاؤں، تھوڑی دیر ناک میں آواز روکنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ میں کہوں حمزہ نون نون زبر، حمزہ نون زبر ان، نون زبر ان، بولیے، یہ جو ان کرا ہمیں، اس کو ہم کہیں گے غنہ۔ اسی طرح یہاں پہ عامہ، بولیے، آپ اس کو اما نہیں بول سکتے، آپ اس کو انا نہیں بول سکتے، اس کو آپ کو وہاں پہ آواز روکنی ہے پھر آگے بڑھنا ہے، بولیے انا، عامہ۔ جیسے ہمارے پاس ہے، دیکھیے سورہ نبا کی سب سے پہلی آیت، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد
عن النبأ العظيم عن الن سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تو یہ غنہ ہے اس کو تشدید کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ اس کو تشدید کا عربی میں لفظ آتا ہے سختی کرنے کو بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سختی کرنا یا پھر دو الگ الگ کرنا. تو جب کبھی بھی انہیں کسی پہ بھی آ جاتا نا تو انہیں اس لیٹر کو ایک جڑوا بھائی دے دیتا. جیسا کہ اب یہاں دیکھو اکیلا با بیٹھا تھا، اس کو ہم نے اب با کر دیا ہے کہ نہیں. اوپر تھا نون اکیلا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دو نون پڑھ رہے ہیں، ایک ملا رہے ہیں پیچھے والے سے اور ایک اس کے اوپر جو زبر ہے وہ ملا کے. بولیے انا، بولیے اسی طرح اما اما. ٹھیک ہے. ممن ممن. ٹھیک ہے. ثم ثم. یہ ہو گیا تشدید کا قاعدہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے حروف لین. کیا پڑھیں گے ہم لوگ؟ حروف لین. یہ بھی بڑے دو ہی حروف ہیں، یا اور واو. ٹھیک ہے. ہم حروف مدہ پڑھے تھے، کنفیوژن مت لیجئے. حروف مدہ پڑھے تھے جس میں ہم کیا کرے تھے؟ یا وہ لائے تھے. لیکن یا وہ سے پہلی شرط کیا رکھے تھے اپن؟ یا سے پہلے زیر آنا چاہیے، واؤ سے پہلے پیش آنا. اس کے اندر یا سے پہلے زبر چاہیے، واؤ سے پہلے بھی زبر چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کو یہ اتنا قاعدہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، لیکن پھر بھی قاعدے ہیں تو سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے. اور آپ سب کی سہولت کے لیے یہ جو سب قاعدے ہیں نا، میں نے ایک پی ڈی ایف میں بنا کر لایا. ٹھیک ہے. اور پی ڈی ایف میں رومن انگلش میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ لوگ چاہیں تو ہندی میں اس کو لکھوا لیجیے، جیسا بھی آپ کی سہولت ہے. اردو بھی اکثر، اپنے کو تو اردو آتی ہے نہیں، ہم اکثر لوگوں کو اردو آتی ہے. اگر کسی کو نہیں آتی ہے تو وہ رومن انگلش کا سہارا لیں، یا پھر کوئی آپ میں سے کوئی بھائی انشاءاللہ مدد فرمائے جو اس کو ہندی میں ٹائپ کر کے اپنے بھائیوں میں کیا ہے روانہ کر دے. تو میں انشاءاللہ وہ گروپ پہ وہ فائل ڈال دوں گا جس میں آپ کو یہ سارے فائدے مل جائیں گے. لیکن میں آپ کو کوشش یہی کر رہا ہوں کہ ایسے انداز میں سمجھاؤں جس سے آپ کو کتاب کی ضرورت نہ پڑے. ڈائریکٹ آپ اس کو روبے عمل لائیں. ڈائریکٹ اس کو کوشش کریں کہ آپ اس کو قرآن مجید پڑھتے وقت ذہن میں رکھ کے اس کا صحیح استعمال کریں. ٹھیک ہے. چلیے اب اس کو حروف لین بولا. میں کیا بولا اس کو؟ میں حروف لین. بولیے حروف لین. اب کیا مطلب ہے حروف لین کا؟ کیا مطلب ہے؟ نرم لیٹرز. کیا بولیں گے اس کو؟ سافٹ لیٹرز. نرم حروف کو حروف لین کہتے ہیں. تو جب کبھی بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، کیا فرق ہے اس کے اوپر؟ یا پہ سکون ہونا چاہیے اور اس سے پہلے زبر. پڑھیے اس کو. اینا اینا. آپ تھوڑا سا اگر آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہے نا، آنکھ بند کر کے اینا بولیے تو آ سے جو یا کا جو آپ کا جو جرنی ہے، جو سفر ہے بولنے کا، وہ اور کیجئے. بڑا شوق لگے گا آپ کو. اینا لگے گا آپ کو. لگ رہا نا جی؟ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ حروف لین، سافٹ پروناؤنس لیٹرز. ٹھیک ہے. جو بہت نرمی سے ادا ہونے والے لیٹرز ہیں. اسی طرح اس کو بولیے اوحا. او ہو رہے نا؟ فیل ہو رہے نا آپ کو؟ یہ سافٹ لیٹرز ہوتے ہیں. اینا اوحا. اب فرض کیجیے اس کا اپوزٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اینا. دیکھ رہے ہیں میں کیا کروں؟ شدت ڈال رہا ہوں، اس کے اندر سختی ڈال رہا ہوں. اینا ہو رہا نا؟ اب آپ اس کو ذرا غصے میں بول کے دیکھیے. اینا ہو رہی نہیں؟ شدت ہو. یہ شدت نہیں ہونا ہے، اس لیے یہ قاعدہ ہے. اینا فویفو فویفو. ابویہ ابویہ. یہاں پہ یہ نہیں بول سکتے ابویہ نہیں. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ تو آج کے یہ دو قاعدے ہیں. ایک ہے غنہ اور دوسرا ہے حروف لین. غنہ کس کو کہیں گے؟
نون اور میم یہ صرف دو پہ آنا چاہیے صاحب. کس پہ آنا چاہیے؟ نون اور میم. یہ دو پہ آئے گا تو کیا کرنا ہے؟ اس کو آواز کو روک کے لے کے جانا ہے. جیسا کہ ان، عم، تم، ممن. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم پڑھیں حروف لین. یا اور واؤ، یہاں سے پہلے زبر چاہیے، واؤ سے پہلے بھی زبر چاہیے. اگر یا سے پہلے زیر آ جائے تو کھینچ دینا پڑے گا اس کو، ای. واؤ سے پہلے پیش آ جائے تو اس کو بھی کھینچ دینا پڑے گا، او. لیکن اگر زبر آ جائے تو وہ آ جائے گا سافٹنیس میں. اینا، صیفو، اوحا. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ آج کا لیسن یہی تمام ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال یا اشکال ہو، جیسا کہ آپ نے ابھی تک کچھ کوشش کی ہے اور پڑھتے وقت آپ کو لگا کہ ارے بھائی یہ کیسے پڑھوں، ارے اس کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے، تو آپ انشاءاللہ اس کا سوال کر سکتے ہیں. نہیں تو انشاءاللہ ہم آج کا سیشن تمام کرتے ہیں. کسی کو کوئی سوال؟ جبھی تجدید کا ہے، جبھی کرنا ہے اور کرنا ہے غنہ. اگر ہم فرض کیجئے غنہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو تجدید ڈالی ہے اس کو آپ لائٹ لے کے چلے گئے جیسے آگے، جو کہ بالکل پسندیدہ چیز نہیں ہے نا بھائی. پھر قرآن کا ہر ایک اسلوب، ہر ایک حرف بہت معنی رکھتا ہے. میں آپ کو دیکھیے، آپ لاسٹ ٹائم ایک چیز فرق بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو، عین الف میں علیم اور علیم میں فرق بتایا تھا میں آپ کو. علیم جاننے والے کو کہتے ہیں، اگر الف سے آ گیا تو تکلیف دینے والے کو کہتے ہیں. تو سوچیے آپ اگر خالی نعوذ باللہ اگر ہم نادانستہ طور پہ بھی اگر کہہ رہے ہیں، بھائی ایک الگ بات ہے، وہ غفلت میں کہتے ہیں الگ بات ہے، لیکن اپنے پاس آپ سورسز ہیں پڑھنے کے، ہے کہ نہیں بولو. فرض کیجیے آپ یہ آپ قیامت میں شکایت نہیں لگا سکتے کہ یہاں تو کوئی آتا نہیں تھا پڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھائی تجھے گانے سننے تھے، فون تھا تیرے پاس؟ ہے ارے تجھے مووی دیکھنی تھی، فون تھا تیرے پاس؟ دیکھو بہت بڑی بڑی سیریز دیکھنی تھی نیٹ فلکس پرائم ویڈیوز پہ، تیرے پاس فون تھا. ساری دنیا بھر کی تو آرائشیں تیرے فون پہ تھا. جب میرا دین سیکھنا تھا تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ شکایت لگائے گا کہ میرے پاس کوئی آیا نہیں سکھانے کے واسطے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے جتنی ہو سکے. اب ہمارے یہ سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن سے ایک دوسرے سے جڑے، ہے کہ نہیں. اور ہماری قوم کا سب سے بنیادی مقصد اور بنیاد ہی ہماری وہ ہے مذہب ماں کتاب اللہ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ اگر کوئی جواب سوال ہے آپ لوگوں کے پاس، کوئی نہیں ہے؟ چلیے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.